خودکش دھماکوں کے جواب میں پاکستان کی افغانستان میں کارروائی. افغان سرحد پر دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. انٹیلیجنس کی بنیاد پر 7 دہشت گرد کیمپس کو ہدف بنایا گیا. فتنہ الخوارج اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کارروائی کی گئی. ISKP کے ٹھکانوں کو سرحدی علاقے میں نشانہ بنایا گیا. دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو درستگی مکمل اہلیت کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا. اسلام آباد کے امام بارگاہ، باجوڑ اور بنوں میں دھماکے ہوئے. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بنوں میں ایک اور واقعہ پیش آیا. فتنہ الخوارج نے دہشت گردانہ حملے افغانستان میں مقیم قیادت ہینڈلرز کی ہدایت پر کیے. حملوں کی ذمہ داری فتنہ الخوارج اور اتحادیوں نے قبول کی. افغانستان کے صوبوں پکتیکا، خوست اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے. ذرائع کے مطابق دھماکوں سے دہشت گردوں کے ٹھکانے مکمل ملیامیٹ ہو گئے. دھماکوں کے نتیجے میں کئی دہشت گرد مارے جانے کی اطلاع ہے. افغانستان میں کالعدم TTP کو کاری ضرب پہنچی. کالعدم TTP کے سوشل میڈیا گروپ چیٹ میں دہشت گردوں کی ہلاکتوں کی تصدیق. ذرائع کے مطابق پیغامات میں ننگرہار کے ضلع بہسود کے گاؤں گردی کے جمع فضائی کارروائی کا ذکر. فضائی بمباری کے نتیجے میں متعدد دہشت گرد ہلاک اور زخمی بھی ہوئے. افغانستان پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود کی ARY نیوز سے گفتگو. افغان رجیم ذمہ دارانہ رویہ نہیں اپنا رہی. ایسا ہونا تھا. افغان رجیم پاکستان کو ایکشن کرنے پر مجبور کرتی رہی. بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز نے کہا پاکستان نے فیصلہ کیا دہشت گردوں کے خلاف ہارڈ اسٹیٹ کی طرح ایکشن کریں گے. افغانستان میں دہشت گردوں سے متعلق تمام تفصیلات ہیں. افغانستان میں بھارتی کہاں ٹریننگ دیتے ہیں یہ معلومات بھی ہیں. پاک فوج کے 2 سپوت مادر وطن پر قربان. بنوں میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ. دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کی گاڑی سے ٹکرائی. لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ نے جامع شہادت نوش کیا. اگلے دستے نے خودکش بمبار کو بر وقت روک کر بڑی تباہی کا منصوبہ ناکام بنایا. فائرنگ کے تبادلے میں 5 خارجی مارے گئے. خودکش حملے کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے. فتنہ خوارج کے ذیلی گروہ اتحاد المجاہدین نے ذمہ داری قبول کر لی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے گروہ کا مرکزی سرغنہ گل بہادر اور اس کے اہم کمانڈر افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی بنوں میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کی مذمت. کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد حیدری بلاک جی میں رہائشی عمارت میں آتش زدگی. ایک بچہ جاں بحق، خاتون اور بچی سمیت 4 افراد زخمی. اسپتال منتقل کر دیا گیا. دھماکے کے بعد 9ویں منزل کے فلیٹ میں آگ لگی. آواز دور دور تک سنی گئی. آگ سے 10ویں منزل کے 4 فلیٹس بھی متاثر ہوئے. عمارت میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. کولنگ کا عمل جاری. مکین سلنڈر استعمال کرتے تھے. عمارت سے 2 پھٹے ہوئے سلنڈر بھی ملے ہیں. عینی شاہدین نے بتایا آگ سحری کا وقت ختم ہونے سے کچھ دیر قبل لگی. پاکستان سمیت اسلامی ملکوں کے مشترکہ اعلامیے میں امریکی سفیر کے بیان کی مذمت. اردن، UAE، قطر، ترکیہ، مصر سمیت کئی ممالک کا مشترکہ اعلامیہ. سعودی وزارت خارجہ نے بھی امریکی سفیر کے بیان کو مسترد کر دیا. اسلامی تعاون تنظیم اور خلیج تعاون کونسل کی جانب سے بھی مذمت. اسرائیل کی عرب اراضی پر بالادستی کے بیان کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا. بیانات عالمی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار. امریکی سفیر کے بیان کو علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا گیا. امریکی سفیر کا بیان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن ویژن کے بھی منافی قرار. اعلامیے میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی بالادستی، مغربی کنارے کے الحاق اور غزہ کو الگ کرنے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت. 4 جون 1967 کی سرحدوں پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا اعادہ اور مشرقی القدس کو فلسطین کا دارالحکومت بنانے پر زور دیا گیا. جو بھی ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں ان ٹرمز آف اسٹیٹمنٹس یا ان ٹرمز آف جسٹیفیکیشن، وہ تو اس چیز کو سیٹسفائی نہیں کرتی. بیٹر جسٹیفیکیشن نیڈس ٹو کم آؤٹ. جہاں تک آپ نے لیگل جسٹیفیکیشن کا کہا کہ یہ پنجاب ایئر کے لیے ہے،
تو مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ پنجاب ایئر کے لیے ہو سکتا ہے. طیارے پر پنجاب حکومت کے بیانات اطمینان بخش نہیں. طیارہ خریداری پر ایسا جواز پیش کیا گیا جس سے کوئی مطمئن نہیں. مجھے نہیں لگتا یہ طیارہ پنجاب ایئر کے لیے ہو سکتا ہے. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل کی پنجاب حکومت پر تنقید. کہا طیارہ اگر حکومت کی ضرورت ہے تو پھر بتائیں کہ خرید لیا ہے. اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں. جہاز سے متعلق بتانا چاہیے کیونکہ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. آج یہ حکومت نہیں رہتی تو کیا آنے والے وزرائے اعلیٰ یہ طیارہ استعمال نہیں کریں گے؟ کو خریدنے کی صرف ایک ہے، وہ بادشاہانہ مائنڈ سیٹ ہے. مریم نواز صاحبہ اس کا اظہار کرتی ہی رہتی ہیں. جو وفاقی حکومت ہے اس کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، سرکار بزنس نہیں کرے گی اور اسی لیے آپ نے پی آئی اے کو بیچا ہے. 10 ارب روپے کی بکی ہے اور 11 ارب روپے کا آپ جہاز دے رہی ہیں. وفاقی حکومت نے پی آئی اے 10 ارب کی بیچ دی. پنجاب حکومت نے 11 ارب کا ایک لگژری جہاز خرید لیا. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں یہ مریم نواز کی شاہانہ سوچ کا اظہار ہے. ایسا لگژری جہاز تو عرب حکمران استعمال کرتے ہیں. پنجاب حکومت ٹیکس پیئر کا پیسہ شاہ خرچیوں پر اڑا رہی ہے. سابق لیگی رہنما محمد زبیر نے کہا پنجاب حکومت کا طیارہ خریدنے کا معاملہ مضحکہ خیز اور افسوسناک ہے. طیارے کی خریداری موجودہ وقت کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے. پنجاب میں کئی بچے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جاتے. چیزیں آسان ہو رہی تھی. آرمی چیف تقرری کی بات آئی تو علیمہ نے سازشیں کی. اس وقت علیمہ خانم نے لانگ مارچ کا مشورہ دیا. شیر افضل مروت کہتے ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے علیمہ خانم سے اچھے تعلقات ہیں. مریم نواز نے علیمہ خانم کے بیٹوں کی رہائی میں کلیدی کردار ادا کیا. پنجاب حکومت نے ان کی ضمانت کے خلاف کوئی درخواست نہیں دی. سندھ تقسیم نہیں ہوگا. صوبائی اسمبلی میں قرارداد منظور. ایم کیو ایم نے قرارداد کی مخالفت کی حمایت نہیں کی. علی خورشیدی نے منہ پہ انگلی رکھ کر ارکان کو چپ کرا دیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی قرارداد میں کراچی کو سندھ کا اٹوٹ انگ کہا گیا. سندھ کی وحدت مقدس امانت. کراچی صوبہ بنانے کی باتیں سازش قرار. مراد علی شاہ نے کہا سندھ توڑنے کا خواب پورا نہیں ہونے دیں گے. اگر آپ اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ سندھ کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا سندھ اور کراچی ایک ہے. تم سندھ توڑ چکے ہو، تم نے کراچی کو توڑا، ملیر کو توڑ چکے ہو. میں کیسے بھروسہ کروں؟ ہم ہاری یا مزاری نہیں کہ آپ کی بات مانیں. علی خورشیدی نے قرارداد کو خرافات قرار دے دیا. کہا اٹھتے ہیں کہتے ہیں یہ قرارداد پاس کرو ورنہ تم سندھ سے محبت نہیں کرتے. سندھ آپ کی دھرتی ماں ہے، میری دھرتی ماں پاکستان ہے. پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کا ایک گورنر برداشت نہیں ہو رہا. ان کی حرکتوں سے لگ رہا ہے قوم پرست جماعت ہے. ایم کیو ایم نے کراچی کو چائنا کٹنگ، بھتہ خوری اور بوری بند لاشیں دی. کھیل کے میدان کو شادی ہال بنا دیا. شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں علی خورشیدی کو جواب. کہا اپوزیشن والوں کو چن چن کر قتل کیا گیا. ان کا قائد خون کی نہریں بہاتا تھا. یہ کہتے تھے جی بھائی جی بھائی. ایم کیو ایم نے مان لیا ہے یہ فارم 47 پر آئے ہیں. فارم 47 پر نہیں آتے تو قرارداد کی ضرور حمایت کرتے. جو حقیقی طور پر منتخب ہو کر آیا اس نے قرارداد کی حمایت کی. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے قرارداد کی حمایت کی. جماعت اسلامی کے محمد فاروق نے کہا صوبوں کی تقسیم کا طریقہ آئین میں موجود ہے. جماعت اسلامی لسانیت کی بات نہیں کرتی. جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے کراچی کو کچھ نہیں دیا. کراچی میں پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس. صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو اور دیگر کی شرکت. آئندہ سیاسی حکمت عملی، صوبے کے انتظامی معاملات پر غور. وفاقی حکومت کی پالیسیوں کا بھی جائزہ. ذرائع نے بتایا صدر زرداری کراچی کے ایشوز پر خصوصی توجہ چاہتے ہیں. اجلاس میں صوبائی حکومت و شہری حکومت کے ذمہ داران اور دیگر شریک. سانحہ گل پلازا کے تحقیقاتی کمیشن نے مزید 6 افراد کو طلب کر لیا. طلب کردہ افراد کو کہا گیا ہے کمیشن کے پاس اطلاعات ہیں کہ آپ آتش زدگی کے وقت گل پلازا کے اندر موجود تھے اور خود کو بچانے میں کامیاب رہے. 25 فروری کو پیش ہو کر صورتحال سے آگاہ کریں.
MQM کی جانب سے خالد مقبول صدیقی نے کمیشن کی کارروائی میں فریق بندی کی درخواست جمع کروا دی، موقف اپنایا۔ حکومت سندھ کی جانب سے حقائق سامنے نہیں لائے جا رہے، MQM وہ اہم حقائق ریکارڈ پر لانا چاہتی ہے۔ گھوٹ کی پولیس کو رونتی کچھے میں ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن میں بڑی کامیابی، بدنام زمانہ ڈاکو ثناء اللہ عرف سنوشر نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسد شاہ دمدمو پولیس پوسٹ پر ڈاکو سنوشر نے خود کو پولیس اور رینجرز کے حوالے کیا۔ SSP کے مطابق سنگین وارداتوں میں مطلوب سنوشر کے سر کی قیمت 1 کروڑ مقرر تھی۔ راجن پور کے کچھے میں پنجاب پولیس کا گرینڈ آپریشن، انتہائی مطلوب گینگز کے 13 مزید ڈاکو نے سرنڈر کر دیا۔ ہتھیار ڈالنے والے ڈاکو اغوا، برائے تاوان، قتل اور ڈکیتی سمیت متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ راجن پور پولیس نے ڈاکوؤں کے 39 ٹھکانوں اور بنکرز کو تباہ کر دیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ کولمبو میں طوفانی بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا۔ دونوں کپتانوں نے ہاتھ ملا کر سپر 8 مرحلے کے پہلے میچ میں 1-1 پوائنٹ شیئر کر لیے۔ 2 گھنٹے تک انتظار کرنے والے تماشائی اسٹیڈیم سے مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ بارش کی وجہ سے صرف ٹاس ہی ممکن ہو سکا تھا۔ گرین شرٹس کا اگلا میچ منگل کو انگلینڈ سے پالی کیلے میں ہوگا۔ میگا ایونٹ میں آج دوپہر 2:30 بجے سری لنکا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں شام 6:30 بجے احمد آباد میں ٹکرائیں گی۔ بابر اعظم کا نام ٹیم میں کیسے تھا؟ جب پتہ ہے بارش ہے تو اپنی بات کو تو وہ خود ہی غلط ثابت کر رہا ہے۔ بابر کی بات اب مجھے لگ رہا ہے کہ آن ٹائم ٹاس ہوا ہے نا، اس لیے انہوں نے چینج نہیں کیا۔ سابق کرکٹرز کی بابر اعظم کو فائنل 11 میں شامل کرنے پر تنقید۔ جب پتا تھا بارش ہونی ہے تو بابر کو ٹیم میں کیوں شامل کیا گیا؟ مائک ہیسن کے فیصلوں پر کس طرح واہ واہ کروں؟ سابق کرکٹر باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ کامران اکمل نے کہا میچ ہو جاتا تو 2 پوائنٹ مل جاتے، ٹیم میں ایک اور فاسٹ بالر شامل ہونے سے بالنگ اچھی ہو جائے گی، خواجہ نافع کو کھلانا چاہیے، وہ ٹیم کی ضرورت بھی ہے۔ اداکار ہارون بنے مہمان، سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا۔ مصطفیٰ چودھری نے خلیل الرحمان قمر کا روپ دھارا، عادی نے چٹکلوں سے ہنسایا۔ پاکستانی کھلاڑیوں کو دی 100 لیگ سے نکالنا شرمناک عمل ہوگا۔ انگلش T20 کپتان ہیری بروک کی لیگ کے بھارتی مالکان کی پالیسیوں پر کڑی تنقید، کھیل کو سیاست سے آلودہ کرنے کے خلاف اور پاکستانی کھلاڑیوں کے حق میں کھل کر بول پڑے۔ کہا پاکستان کرکٹ کی ایک عظیم قوم ہے، ان کے پاس دنیا کے بہترین کھلاڑی موجود ہیں، اگر ان کے پلیئرز دی 100 میں نہ ہوئے تو یہ انتہائی شرمناک ہوگا۔ لاہور کے علاقے کہنا میں خالی پلاٹ سے خاتون کی لاش ملنے کا واقعہ، ملزم گرفتار، جرم کا اعتراف کر لیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کو اس کے دوست نے قتل کیا۔ مقتولہ ملزم کو شادی کے لیے بلیک میل کر رہی تھی، خاتون کو 2 روز قبل قتل کیا گیا۔ نصیر آباد میں وابڈا کے 200 ٹرانسفارمرز کی چوری، گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر کباڑ کے دکانوں سے لاکھوں روپے مالیت کے تار برآمد۔ SSP نصیر آباد کے مطابق مسروقہ سامان میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے ٹرانسفارمر کے تار اور کوائل بھی شامل ہیں۔ تار چور گروہ اب تک سینکڑوں مسروقہ ٹرانسفارمر، کوائل اور تار لاہور میں فروخت کر چکا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی وزیر تجارت سے ملاقات، سرمایہ کاری تجارت میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے فورم کے انعقاد پر US چیمبر آف کامرس کے کردار کو سراہا۔ وزارت خزانہ کے مطابق رواں سال 31 مارچ کو امریکہ پاکستان تجارتی اور سرمایہ کاری فورم منعقد ہوگا، جس میں دونوں ملکوں کی معروف کمپنیز شرکت کریں گی۔ امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ کا نیا اقدام، عالمی ٹیرف 10 سے بڑھا کر 15% کر دیا۔ کہتے ہیں کئی ملک دہائیوں سے امریکہ کو لوٹتے رہے، لیکن اب انہیں کسی رعایت کے بغیر قانونی طور پر جائز 15% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور مزاحیہ شاعر سید سلمان گیلانی انتقال کر گئے، عمر 74 سال تھی، دل اور جگر کے عارضے میں مبتلا تھے۔
نماز جنازہ آج دوپہر 1:30 بجے جامعہ اشرافیہ لاہور میں ادا کی جائے گی۔ سید سلمان گیلانی نے ایک بیٹا اور 2 بیٹیوں کو سوگوار چھوڑا ہے۔